بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میرے آج کے مہمان قومی اسمبلی کے ایک ایسے رکن ہیں کہ جن کے بارے میں ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے سب سے امیر ترین رکن اسمبلی ہیں۔ میں پوچھوں گا ان سے کہ امیر ترین شخص قومی اسمبلی کا رکن ہو اور وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں حسابات کو چیک کر رہا ہو سرکار کے، کرپشن کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، سیاست میں کیسے آئے، کہاں یہ مقام حاصل کیا۔ میرے مہمان ہیں نور عالم خان صاحب، رکن قومی اسمبلی۔ بہت شکریہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ فرمائیے، پالیٹکس کہاں سے شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، پالیٹکس بیسکلی ویسے تو زندہ آباد مرد آباد بچپن میں وہ کیا تھا، لیکن یہ ایک ضد میں آیا تھا اور آئی ڈونٹ نو، اللہ میرے خیال میں مجھے پالیٹکس میں لانا چاہتا تھا۔ I was 16 years old جب میں نے کوشش کی کہ میں لوکل باڈیز میں حصہ لوں، اور اس میں بات یہ ہے، یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ I lost elections، میں نے لوکل باڈی ہارا ہے، لیکن میں نے کبھی اسی میں سیکھا ہے۔ شروع میں لوکل باڈی ہار کر لیکن ضد میں وہ ہوئے، پھر پروونشل ایک ہارا، لیکن کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، لوگوں کے کام کیے، اپنی شیشم کے درخت والد سے یا بغیر پوچھے وہ بیچ کر ان لوگوں کے کاٹ کر ان لوگوں کے ٹرانسفارمرز بنانا، کیونکہ جب MNA MPA 2002 کا جب الیکشن 2002 تھا، اس میں ہارا، تو میں نے غیر جماعتی انتخاب تھا۔ ہاں جی، وہ نہیں، 2002 میں جی تھا میرے خیال میں، وہ MMA آ گئی تھی۔ ہاں جی، تو وہ میں نہیں جیتا، میں ہارا، لیکن میں نے پھر آرام سے نہیں بیٹھا، میں نے پھر وہ 4-5۔ یہ علاقہ کون سا تھا؟ ہاں جی، علاقہ کون سا تھا؟ پشاور تھا۔ میں شہر؟ ہاں جی، نہیں، میں اپنے جدی جو ہمارا، میں اپنے گاؤں میں رہتا ہوں، ہمارے گاؤں ہے، اور جو فیملی ہماری 200-300 سال سے یا 400 سال سے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ وہیں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ دفن ہوتے تھے، اور اب بھی دفن ہوتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کل کیا ہوگا، لیکن اس میں سر جب ہارا تو پھر میں نے سر کبھی زندگی میں نے پیالی نہیں اٹھائی تھی، کبھی میں نے وہ رئیسانہ زندگی تھی نہیں سر، وہ کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے ماں اور وہ لاڈلا ایک قسم سے تھا ماں باپ کا، تو سب سے چھوٹا بھی تھا گھر میں، تو لاڈلا بھی تھا اس لحاظ سے۔ تو پھر سر میں نے رسیاں کھینچی ہیں، لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیشین آپ تو ووٹ، آپ مانیں گے جب آپ ٹرانسفارمر، میں اپنی گاڑی وہ کر اس کے لیے ٹھیک کر کے، میں پنجاب سے میں نے ایک ٹیم رکھی ہوتی تھی، وہ ٹرانسفارمرز بناتے تھے، لوگ کنڈے سے جلاتے ہیں اور ان کو میں ٹھیک کرتا تھا، اور ان کے لیے ان کے، تاکہ ماں بہن ہماری، میں نے کہا ووٹ ہم نے لیا ہے تو چاہے میں ہارا ہوں، تو میں جا کر لوگوں کے ٹرانسفارمر خود ہی، اور پھر وہ رسیاں بھی کھینچی ہیں، پھر دریا میں بھی بوریاں، کبھی میں نے زندگی میں آپ مانیں گے سر، یہ کہتے ہیں لوگ نا، سیاست میں آنا یہ تو آج ہائیبریڈ ماحول آیا ہے نا، لوگ جو ہیں وہ اوپر سے پیراشوٹ، اس کو میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے تو کبھی دریا میں چھلانگ نہیں لگائی، کبھی ٹرانسفارمر کی رسی نہیں وہ کی، اور ہم نے سر، میں نے کیونکہ میں نے ایک یہ کر دیا تھا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا، تو 2008-7 میں سر پھر تحریک چلی عدلیہ کیوں، اور ہاں جی، اور اس میں پیپلز پارٹی میں تھا سر۔ پیپلز پارٹی کب جوائن کی؟ سر میں پیپلز پارٹی میں شروع سے ہی تھا ایک قسم، ذہنی طور پر ہمان کی وہی تھی۔ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپل یوتھ آرگنائزیشن، بی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس وقت when she came، اس وقت میں یوتھ میں تھا سر، تو I was in میٹرک کیا، وہ اس میں فرسٹ ایئر، مجھے اب یاد نہیں، مجھے کالج سے بھی اسی لیے نکالا گیا، میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا رہا تھا FG کالج میں، سو میں تھوڑا سا لمبا بھی تھا، ایج کم تھی، لیکن جب موٹا اور لمبا ہو بندہ تو نمایاں ہو جاتا۔ ہاں، انہوں نے کہا جی یہ پیپلز پارٹی کو وہ کریں گے، تو
پھر مجھے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن انہوں نے نکال دیا جی, کالج سے نکالا. خیر ایکسپیل کر دیا. ہاں جی, انہوں نے کہا جی ایف جی کالج میں پالیٹکس الاؤڈ نہیں تھی جی. تو میں نے اس کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بننے کی کوشش کی جی, انہوں نے نکال دیا. پھر پرائیویٹ پڑھا جی. الیکشن 2008 کا 2007 کا میں جو کہہ رہا تھا جی کہ اس موومنٹ کے لیے لائرز کی, ججز کی جو موومنٹ تھی اور جو لائرز کی جو باقاعدہ میڈیا سیل سارے بند کر دیے گئے تھے. ایک وقت ایسے آیا کہ آپ کے جو چینل بند تھے سر, آپ کے جو جرنلسٹ کے جو جس کو کہتے ہیں پریس کلب, وہ بند. ہم گئے پیپلز پارٹی میں, اللہ ان کو جنت دے, رحیم داد خان تھے, ہم سارے گئے اور وہ جی ہم نے کھولا اور ہم نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی. پھر پولیس نے ہمیں ڈالوں میں ڈالا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا, لیکن پھر پکڑا. نیکسٹ ڈے ہم نے روڈ کے اوپر وہ کیا جی. تو لیکن ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی چیزیں توڑیں. ہم نے کوئی بلب نہیں توڑا. ہم نکلے, ہم نے احتجاج کیا. نہیں تھے, نہ ہم نے ڈنڈے کھائے. اچھا سر یہ بھی میں آپ کو, تو میں چھوڑا تھا تو میں جب پیچھے دیکھ رہا تھا پولیس والے وہ ہو جاتے تھے. ہم نے سر یہ پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں تھا, تو ہم نے سر ڈنڈے کھائے. انہوں نے ڈالا گاڑی میں. میں حیران ہوں, میرے ساتھ یہ سینیٹر بیرامن تنگی بھی تھا اور چیف جسٹس بھی ایک پھر بعد میں بندہ, اللہ ان کو اب جنت نصیب کرے, وہ رشید صاحب جو چیف جسٹس تھے سوات سے تھے. تو ہی واز آلسو ان ڈی آئی خان. ہمیں ڈی آئی خان جیل لے گئے. میں نے اس کو کہا, میں کہا یار یہ دیکھو 3 گاڑیاں, میں نے, اللہ نے تو پہلی سے عزت دے دی ہے. ایسے ہوا 3 گاڑیاں جی پیچھے, 3 گاڑیاں آگے پولیس کی اور بیچ میں ہم وہ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یہ تو پولیٹیکل پریزنر کا بڑا وہ ہے. تو جی وہاں پہ جب ڈی آئی خان جیل میں وہ کیا تو انہوں نے جی مولانا صوفی محمد صاحب تھے, ان کے بیرک میں ڈال دیا. وہ جی میں اچھا ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا, کیونکہ ہم تو لبرل مائنڈ والے تھے, تو وہ دیکھتا تھا وہ اذان بھی خود کرے, وہ اقامت بھی خود کرے اور کھڑے ہو کر وہ ہم نے وہ میرے ساتھ تھے, ذوالقرنین تھا جی, بیرامن تنگی, اور وہ ایک جماعت اسلامی کا بھی تھا, یہ جج صاحب بھی تھے. جج صاحب اس وقت وکیل تھے. تو ہم نے کہ یہ تو غلط ہے. پہلے تو ہم نے اسے کہا کہ مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں اسلام میں کہاں پہ وہ لکھا ہے کہ آپ کے پیچھے ہم نماز, اس وقت آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ گلا کاٹنا مسلمان کا کہاں پہ ہے. اور دوسرا پاکستان میں حملہ کرنا, انہوں نے رجوع کر لیا تھا فوت ہونے سے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر یہ خط دکھایا کہ یہ جی میں نے اپنی بیٹی کو بھی لکھا کہ یہ آپ کا شوہر, آپ فضل اللہ کے بعد. So this is what he said. خیر anyhow ہم وہاں پہ رہے. پھر ایک الیکشن سے ایک مہینہ, الیکشن اناؤنس ہوا سر, مہینہ کے جب جیسے ہی اناؤنس ہوا تو نیکسٹ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پریزنرز کو. تو مہینہ 1.5 مہینے ڈی آئی خان جیل میں سر ان صوفی محمد صاحب کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا, وہ ڈر کہ کوئی پوائزن نہ کرے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا. ہم نہ تو ہمیں کوئی دیسی مرغے ملتے تھے, نہ دیسی گھی ملتا تھا, اے سی بھی نہیں, نہ اے سی بھی نہیں تھا سر. وہ ہاں ایکسرسائزر تھا نہ سر, کہاں پہ وہ واش روم بھی میں آپ کو بتاؤں, ہاں وہ ایک واش روم تھا اور 40 لوگ. اللہ معافی دے سر, بیرک میں اور جس طریقے سے, ہاں, اور نہ تو ہم پہ کوئی کیس تھا اور خالی یہ پولیٹیکل پریزنر. میں تو اب دیکھتا ہوں لوگ کو دیسی گھی اور مرغے اور ایکسرسائز مشین اور پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ 2 نہیں 1 پاکستان کیسے چاہیے. مطلب اپنے لیے تو 2 ہی چاہیے, کیونکہ اپنے لیے ہر چیز لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. سر میں بھی تھا نا, پولیٹیکل پریزنر تھا. آپ کی محبت تھی پیپلز پارٹی سے؟ تو سر پیپلز پارٹی, پھر محترمہ بے نظیر, میں نے سر اپلائی کی, میں ویسے ہی میں نے پروونشل کے لیے اپلائی کیا تھا. پھر میں نے ایک پیپلز پارٹی کے بہت ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے ہیں, تو ان سے میں نے کہا یار میں نے خواب میں دیکھا, میں خانہ کعبہ میں نے دیکھا جی, میں کہا نیشنل اسمبلی کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا, ٹکٹ بھی دے گا. میں ٹکٹ ملے گی نہیں ملے گی کہاں پہ, ہم جیسے عام زمیندار لوگ
کہاں پہ کیونکہ وہاں پہ تو یہ فیملیز ہی ہوتی ہیں نا, بڑی فیملیز ہوتی ہیں جو جن کا ٹھیکہ تھا, تو وہ نور عالم پہلی مرتبہ آیا. سر مجھے اللہ نے ٹکٹ عطا کیا, پھر اس ٹکٹ کو لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اللہ ان کو, آپ کی ان سے ملاقات ہوئی پبی میں؟ جی بالکل جی, پبی میں ہوئی, اور سردار علی خان سینیٹر صاحب کے گھر پہ. تو یہ میری سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کچھ فیملیز وہ کرنا چاہتے تھے آپس میں ہی. آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ, نو آفینس, لیکن حقیقت جو ہے وہ, تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے جب ہماری سیٹ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو ہار جائیں گے, ANP کے سامنے ہم نہیں وہ کر سکتے, تب ANP زور میں تھی. ہاں جی, تو یہ ایک سیٹ یہ الائنس کرنا چاہتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کی فیملی میں آپس میں تھے, تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اندازہ, تو پارٹیز میں پھر یہ نہیں ہوتا جی یہ فیملیز ہی وہ کرتی ہیں. تو میں بی بی سے ہم ملے, ایک مصباح الدین تھا, میں تھا سر, اور ینگ کیڈر. ہم نے کہا جی بی بی آپ ہمیں موقع دیں. کہتے ہیں آپ کی سیٹ, میں نے کہا جی یا 19-20 میں ہاروں گا یا 19-20 میں, جو میں یہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ, لیکن میں مجھے آپ کی عمر 33-34 سال ہوگی سر. میں ہاں جی, آئی واز لائک دس واز ایک قسم سے شوق بھی تھا, اور بس مجھے پتا تھا کہ اللہ غفور رحیم ہے. تو سر مجھے آئی ون, اللہ نے اور بی بی نے موقع دیا. ہم نے کہا جی پارٹی ریوائیول بھی ہو جائے گی, الائنس نہ کریں, سب کو الیکشن کرنے دیں. اور انہوں نے وہ, شی واز سچ اے گریٹ لیڈر. اینڈ میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک محبتی غصہ بھی وہ ہوتا تھا, لیکن شی واز جم آف, میں نے کوئی ایسے لیڈر, لوگ کہتے ہیں نا جی, لوگ کہتے ہیں یہ ابھی والا اور وہ والا, لیکن اس جیسا ویژن والی عورت, اور جو محبت کرنے والی, جس کے لیے تھوڑا سا وہ, تو سر وہ انہوں نے ہمیں ٹکٹ. ویسی محبت اب پیپلز پارٹی میں موجود ہے؟ میں پیپلز پارٹی میں عزت تو ہے, عزت کرتے ہیں, لیکن اب بدقسمتی سے جو نیچے وہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے آگے جا رہا ہے, تو وہ پاؤں کھینچ دیتے ہیں. اب آپ جب تک آپ جو ان میں تھا نا, وہ یہ تھا کہ وہ ہر ایک ورکر کے ساتھ وہ محبت بھی تھی, وہ ورکر کی صلاحیتوں کو بڑھاتی تھی بہت بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں نا کہ مجھ جیسا ایک بندے کو انہوں نے وہ ٹرسٹ کیا, انہوں نے ٹکٹ دیا اور مانا, اور ہم سب نے, اور پھر پشاور میں 2 قومی کی اسمبلی جیتی, پھر صوبائی جیتی گئی. لوگ یہ میری سیٹ پہ سب بھاگ رہے تھے جی, کوئی کھڑا بھی نہیں, نہ وہ کہتے تھے یہ تو پھر ہم کون وہ کرے گا, یہ تو ہم ہار جائیں گے. اور میں نے توکل کیا, اللہ نے کامیابی دی جی. بیچ میں بہت وقت ایسے, کیونکہ پھر تو میں تو جیت گیا, لیکن فیملی میری تو, ہم تو سادہ گاؤں والے لوگ تھے. ٹھیک ہے زمینیں تھی, لیکن سیاست کی داؤ پیچ پہ نہیں جانتے تھے. تو یہاں پہ پھر میرا تعلق, لابی نہیں تھی. ہاں میرے ایک, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ میری کوئی اچھی وہ نہیں تھی, نیاز مندی, دوستی, تعلق نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ قریب نہیں, انہوں نے فنڈ بھی نہیں دیا. لیکن پھر اللہ زندگی دے, میں آپ کو بتاؤں کہ فریال بی بی اور انہوں نے اپنا بیٹا, میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کبھی کسی کو لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کو بیٹا کہتے تھے. بالکل جی, مجھے نہیں, فریال بی بی نے مجھے بیٹا بنایا. اور انہوں نے وہ اپنے میر صاحب کو کہتے تھے کہ میر صاحب یہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح, بالکل اس میں وہی نظر آتا ہے, یہ بھی جذباتی ہے. تو وہ اللہ ان کو زندگی دے. میں آپ کو بتاؤں کہ فریال بی بی نے مجھے ان کیا اور بہت عزت دیا. میری بیوی, بیٹی, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا بی بی میں اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لاؤں گا, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور انہوں نے اب بھی, میں ان کی زندگی میں اب بھی اگر وہ جیسے, کیونکہ جب آپ کو ایک بندہ بیٹا کہتی ہے تو ہم عزت کرتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی, میں نے کہا زرداری صاحب کو ایک مرتبہ, ہمیں زرداری صاحب بیٹا کہنا, میں آپ نے تو کہہ دیا ہر چیز کا, لے پالے کر لیا. ہاں میں کہا لے پالے, آپ نے بیٹا کہہ دیا. میں بیٹا کہنا آسان ہے, بیٹا پالنا مشکل ہوتا ہے. تو میں جی آپ تو وہ مجھے
بہت اچھے, وہ عزت میں زرداری صاحب جیسے لیڈران میں نے کچھ ایسے دیکھا کہ وہ بڑے دل والے ہیں. آپ کا 8 کا الیکشن جیتے. ہاں جی 8 میں. پھر آپ نے پیپلز پارٹی سے اپنا تعلق جو تھا, نہیں 13 بھی میں نے 13 ہار گئے آپ. نہیں میں 13 میں ہارا, ہاں, لیکن مجھے میں اگر چینج کرنا چاہتا اس وقت کہہ دیا جو بھی ہوتا ہے نا جی, تو وہ میں نے بات نہیں مانی تو آئی لاسٹ. یہ لا رہے تھے یہ جو 13 میں پی ٹی آئی کو لا رہے تھے نا جی صوبے سے ابتدا کر رہے تھے, تو وہ اس میں اے این پی اور پیپلز پارٹی نہیں تھی کتاب میں. ایم اے میں بھی گئی. ہاں سارے گئے تھے, تو بس انہوں نے خالی یہی وہ تھا, اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھا اس وقت وہ. تو جی میں تو پیپلز پارٹی میں تھا. میں نے اس وقت اگر میں اس خفگی کو دیکھتا, اگر زرداری صاحب اور فریال بی بی کی محبت نہیں ہوتی, ان کی عزت نہیں ہوتی, تو میں نے 2013 میں چھوڑ دینا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دو پرائم منسٹرز آئے تھے اور دو پرائم منسٹروں نے جو کیا تھا میرے ساتھ کافی تھا, وہ کافی تھا جی. میں مہنگائی, اور میں نے کبھی اپنے پمپ اور پیٹرول یا کارخانہ دار یا اپنا ایسٹ نہیں بنانا تھا. میں نے تو لوگوں کے لیے گیس مانگی جی, بجلی مانگی, اس چیز پہ میری وہ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز ملے آپ کو؟ مجھے جی پھر میں نے گیس کا کام کیا علاقے میں, لیکن وہ مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے علاقے میں اگر گیس آئی ہے تو وہ فریال تاربور صاحبہ جو انہوں نے, ہاں ان کی میں وہ تھی. 11 سال سے برسر اقتدار ہے وہاں, کیا راز ہے اس میں؟ سر کچھ بھی نہیں ہے, خدا کی قسم. بس جو کیونکہ آپ نے لوگوں کے دماغ میں اور اپنے جو ایون روایت نہیں ہے. میں اگر دیکھیں حقیقت, پاکستان میں رہتا ہوں, دیکھیں حقیقت میں آپ کو بتاؤں, آپ 25 سال انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک ہی بندے پہ, ٹھیک ہے جی, آپ پورا سب مخالف کو ختم کر دیتے ہیں. عدالت, سپریم کورٹ, کسی کو آپ موقع نہیں دیتے. کسی پرائم منسٹر ہو, کوئی کسی کو آپ نے اس کو چوری بنانا ہے, وہ ہو نہ ہو وہ ڈسکوالیفائی. اس نے کچھ کیا ہو نہیں کیا ہو, بس وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, کوئی بھی مخالف آواز. اسی طریقے سے سو وین آئی لاسٹ 2013, ٹھیک ہے نا جی, میں نے کہا جی آئی لاسٹ اٹ, میں ایکسپٹ اٹ, کیونکہ بس جی بس ٹھیک ہے, نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کیا گیا. ہاں تو نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کیا گیا تھا. آئی سیڈ پاکستان کے ساتھ سیٹ کیا چیز ہے, زندہ باد, میں جیت گیا, وہ دوسرا وہ, ورنہ وہ بندہ جیتا جس کا کچھ بھی وہ نہیں. میرے بالکل ابتدائی فکرے میں موجود تھا کہ آپ امیر ترین ایم این اے تھے یا ہیں. نہیں سر, میں امیر ترین نہیں ہوں. میں نے خالی, میں وہ کیا کہتے ہیں, جہالت سمجھتے ہیں یا جو بھی, میں نے اپنے زمین جو جدی پشتی جو پاکستان سے پہلے کی ہے, جو انگریز سے پہلے کی ہے, جو میرے خاندان جو یا میرے والدین کی یا اس کی, میں نے اصل قیمت لکھ دی. میں نے قیمت لکھی. میں نے ایس ایم بی آر کے پاس گیا, سینئر ممبر بورڈ آف ریٹ, میں نے کہا جی آپ ایسٹس لوگوں سے آپ صحیح وہ نہیں کرتے, آپ کے یہ جو جتنے ہیں, میں نے زمین اتنی کی بیچی ہے. میں نے اسے یہ بتایا, میں نے کہا یہ الیکشن کے لیے میں نے اتنی کی یہ زمین بیچی ہے. میں جی آپ لوگوں نے یہ ٹیکس اس پہ آپ کے پٹواری تحصیلدار نے کم ڈالے. کہتا ہے نور عالم خان آپ عجیب آدمی ہو, یہ پھر ہمارا نظام نہیں چلتا. میں نے کہا آپ کا نظام غلط ہے, میں لیے وہ پیسے لے رہے, وہی پیسے وہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت میں جانے چاہیے تھے اس بندے سے, وہ اپنے ساتھ رکھ رہے تحصیلدار اور اپنے پٹواری. پاکستان کے 14ویں امیر ترین آدمی نہیں سر, میں امیر ترین نہیں ہوں. میں نے اپنا پیسہ, یہاں پہ کرپ پتی رہتے ہیں, اللہ معافی دے, جن کی ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. جب ایم این اے بنتا ہے, ایم پی اے بنتا ہے, اس کو آپ دیکھیں ان کی جی زیادہ, میری تو کم ہو رہی ہے, میں تو زمینیں بیچتا ہوں. پھر آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے, یہ کیا تھا, کس چیز نے مجبور کیا نور عالم خان؟ یہ پختون جو ہوتا ہے نا سر, یہ ضدی ہوتا ہے, یہ بےزتی وہ نہیں کر, تھوڑی سی بہت محبت ہوئی ہوگی, لیکن تھوڑی سی ایسے بےزتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ ایسے ہوا جی کہ میں سینٹ الیکشن کے لیے کھڑا کیا گیا. میں آئی واز لائنگ ڈاؤن ان مائی ولیج, میں گاؤں میں سو رہا تھا, مجھے فون آیا کہ جی
آپ کو سینٹ کے لیے منتخب. میں نے کہا جی میں کہا ایسے ہی اخونزادہ چٹان کو بھی وہ کیا گیا تھا, مجھے ندیم افضل چند کو کہ جی یو پیپل ول بی کنٹیسٹنگ الیکشنز. خیر ندیم ریفیوزڈ. مجھے وہاں پہ اسلام الدین شیخ صاحب ہیں, انہوں نے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑو. میں نے کہا جی ایسی گپ شپ لگائے ہوگا لیکن نعمان اس کے بیٹے میرے ساتھ اچھا سلام دعا تھا, یہ بزرگ تھے, تو میں جی ویسے ہی ملا. تو میں نے کہا یہ 85 کی اسمبلی میں پہلی دفعہ جیت کے آئے تھے اسلام الدین شیخ. بس سر ہاں میں تو وہ بات کر رہا ہوں سر جو سینٹ کے لیے وہ تھا. تو مجھے سر انہوں نے سینٹ کے لیے کہا. میں نے کہا جی میرا تو بس نہیں ہے, ہم تو زمیندار لوگ ہیں, اور یہ ایم پی اے تو سارے کھاؤ, یہ تو میں اگر کچھ تھوڑا سا مطلب جو بھی ہوتے ہیں یہ تو جیسا بھی ہوتا ہے. ہاں تو میں جی یہ تو خیر انہوں نے کہا جی جیسے بھی ہوگا آپ کھڑے ہو جاؤ. خیر میں کھڑا ہوا, میں گیا وہاں پہ, مجھے زرداری صاحب نے بلایا, میں وینٹ ٹو کراچی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کھڑے ہو. میں ٹھیک ہے جی. ادی نے بھی کہا, میں کھڑا ہوا جی. پھر ایک اس میں خانزادہ خان صاحب ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر تھے, وہ آئے سینیٹر گلزار وقار کے سفارش میں آئے. اب مجھے تو میں نے جب ان کو زرداری صاحب نے انہیں کہا کہ اس کی سفارش کے لیے آپ مت آؤ, آپ کھڑے ہو جاؤ. تو میں نے پھر زرداری صاحب سے میں نے کہا سر اگر وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں میں نے ادی سے بھی, انہوں نے کہا نہیں تم فیورٹ ہوگے, تم ہمارے بیٹے ہو. میں نے کہا جی دیکھ لیں بری بات ہوتی ہے. الیکشن میں ہم باغ دوڑ ہم نے ہر چیز کیا, سینٹ کے ایم پی ایز اور جو مسلم لیگ اور پی ٹی آئی جس طریقے سے یہ توبہ اللہ معافی دے یہ کہتے ہیں نا کہ, لیکن اصل میں ان کی جو بھی تھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہاں مجھے وہ بھول گیا جی. لیکن میں اتنا بتا دوں جی, اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ پارٹی والے یا لیڈران یہ توبہ اللہ معافی دے, میں چیلنج سے کہتا ہوں, میں ایک چیز کی بات وہ کر سکتا ہوں, لیکن خیر وہاں پہ نہیں ان کے نہیں, ایم پی ایز اور سب کی وہ ہر چیز ریکارڈنگ ہے, وہ تو اس کی تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. یہ لوگ جس طریقے سے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. بات یہ ہے سر, مجھے صبح جب الیکشن ڈے تھا صبح 4 بجے مجھے 2 بندوں نے, زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا لیکن کیونکہ کچھ لوگ میرے مخالف تھے, میں وہ آؤٹ سپوکن میں نے فریال بی بی کو پہنچاتا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ زرداری صاحب اور فریال بی بی, نہیں ان کا یہ خالی وہ ہے, وہ کسی کی برائی نہیں وہ کرتے. تو یہ جو جتنے بھی کسی نے کرپشن کیے وہ نیچے یہ منسٹرز اور وہ لوگ تھے جو میں نے باقاعدہ بتایا, افسران کا بھی بتایا. تو اس پہ وہ میرے سارے دشمن ہو گئے تھے. انہوں نے جب رات کو آخری رات, وہ ہر چیز تو ٹھیک تھا لیکن آخری رات انہوں نے جو بھی گیم کیا نہیں, انہوں نے ایسے کیا جی. خانزادہ خان صاحب کے ساتھ 1 ووٹ تھا, میرے ساتھ 14 ایم پی ایز کا وہ تھا. لیکن کیونکہ اس وقت ہمایون خان اور یہ نام ہے ہزارہ سے وہ ہیں, کیا نام ہے, شازی خان اور ڈاکٹر سومرو تھے, آپ جانتے ہوں جی. تو وہ وہاں پہ رات کو وہ ایک ڈیرا ڈال دیا. کہتے ہیں جی زرداری صاحب نے, میں نے کہا نہیں. اب اس ٹائم انہوں نے مجھے کہا جب زرداری صاحب سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے وہ لیٹ سوتے ہیں 3-4 بجے, تو انہوں نے مجھے اس وقت کہہ دیا کہ جی, اور پیچھے جس بندے نے بھی وہ بھی پرائم منسٹر تھا, اس کی سفارش وہ اب بھی بہت جی آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا, ضرورت ہی نہیں. انہوں نے جی گیم کی کیونکہ یہ فریال بی بی کا بیٹا بنا ہے, یہ تو آگے آ رہا اور یہ ہماری ساری باتیں بتا دیتا ہے. انہوں نے جی گیم کی, مجھے صبح 4 بجے بٹھایا. میں نے کہا جی حکم ہے, زرداری صاحب کا حکم ہے. میں نے ویسے ان سے پہلے انہوں نے کہا تھا نہیں تم ہی ہوگے جو بھی ہے, تم ہمارے پاس پی ٹی آئی آئی, انہوں نے کہا ہم آپ کو 3 سیٹیں, پرویز خٹک صاحب آپ, لیکن آپ نے ہمارے داماد کو لینا.
زرداری صاحب نے کہا جو بھی ہے میں نے یہ سیٹ ویسے ہی نکالنی ہے, اب مجھے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, ورنہ ہمیں 3 سیٹیں وہ دے رہے تھے, ہماری اس وقت 3 سیٹیں نکل رہی تھی. سر وہ ہوا, مجھے 4 بجے جب بٹھایا گیا تو وہ دل میں افسوس تو ہوا. خیر میں حکم تھا, زرداری صاحب کا حکم واقعی حکم تھا نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہمیں تو ان کا وہ تھا تو میں بیٹھ گیا. پیغمبر جھوٹ بول رہے ہاں تھے. وہ بیٹھ گئے جی, میں پھر بیٹھا. میں نے پھر خانزادہ خان کے لیے وہ لوگ تو ایم پی ایس تو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. پھر ایک ایک کو منت کروں, نہیں ہمارا تو جی ہم نہیں وہ کرنا. میں نے کہا نہیں. پھر جی خیر وہ جیتے. دل میں وہ, میں زرداری صاحب کے بعد زرداری صاحب نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا بیٹھ جاؤ؟ میں نے کہا جی یہ بندہ ڈاکٹر سومرو صاحب آئے تھے, شازی خان نے, اور یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا حکم ہے. تو میں نے کہا کہ زرداری صاحب کی پارٹی تو بہت قریب تھے. ہاں تو میں نے کہا جیسے ان کا حکم ہے میں تو ان کی بات کو نہیں وہ کروں گا. لیکن دل میں خفا ہوا. میں کہا ایک مرتبہ ایک گھر میں 2 منسٹریاں دے دی, دوسری طرف میں یہ کر دیا, تو یہ ایک بےزتی لوگوں کے سامنے, کیونکہ آپ جب جاتے ہو نا جی اور ایک دم آپ تو لوگ کہتے ہیں یار اور کیا ہے عزت کے لیے. تو پیپلز پارٹی آپ نے چھوڑ دی, پی ٹی آئی میں آپ چلے گئے. وہ پھر پی ٹی آئی میں سر ضد سے, وہ بھی پھر اس کے بعد بھی میں سوال پورا کر لوں. پھر پی ٹی آئی سے آپ نے انکار کر دیا ساتھ دینے کا, اور آپ نے اختلاف کیا اور آپ الگ ہو گئے, اور پھر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئے. اس پہ میں الگ سے بات کرتا ہوں. یہاں تک ذرا مجھے بتا دیجئے بریفلی کیا ہوا. پیپلز پارٹی میں سر میں پیپلز پارٹی سے جب گیا تو وہ بھی ضد سے گیا, کیونکہ وہ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے. میرا ایک قسم سے بہت سے بزرگ چلے گئے تھے وہاں سے, تو ان کے ساتھ پھر پارٹیوں میں بھائی بندیاں ہوتی ہیں. میں ذرا یوں کہہ لوں اس کو کہ پارٹیوں کے اندر ایک گروپنگ ہوتی ہے, اور آپ گروپنگ کا حصہ بننے سے تیار نہیں تھے. میں نہیں تھا جی, میں کبھی بھی نہیں ہوں. چھوڑ دی پیپلز پارٹی جی. آخری وہ تھا یہ پی ٹی آئی والے جی, میں نہیں گیا کہ میں آپ کو جوائن کرتا ہوں. سارے اے ٹو زی, شاہ محمود قریشی, یہ سارے, یہ جو جہانگیر ترین صاحب, یہ کیا نام ہے جو اسد کیسر, شاہ فرمان, پرویز خان, یہ سب نیچے ورکر سے لے کر سب نے جرگا کہ میں نے کہا دیکھو میرا اور آپ کا مزاج نہیں چلتا, میں کرٹک ہوں آپ کا, میں آپ کی بہت سے میں منافقت والی باتیں نہیں کرتا ہوں, اور آپ لوگ نہیں چلوں گا, ہم دونوں آپس میں نہیں آپ ہمارے مائنڈ سیٹ والے. اور وہ جو سیٹ پہ ایم این اے تھا اس نے بھی آیا. میں نے کہا بھائی تمہیں جتوایا گیا, تم بلو وائٹ تھے 2013 میں, جیسے بھی ہو تمہاری پارٹی وہ ہوتی, ورنہ خدمات گیس میں نے دیا, ٹرانسفارمر میں نے دیا, غریب بندے کو 18 اور 17 گریڈ پہ ہم لوگوں نے, کیونکہ لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی ہیں, غریب بندہ تو نوکر نہیں ہوتا, بیٹھتے تو یہ سارے ان کے وہ ہیں. تو سر ان کو میں نے نوکریاں دی ہے جن کے کچے گھر تھے, آج خیر انہوں نے بھی پکے بنا دیے. ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں الگ, شکر ہے, لیکن ایمانداری سے ہو تو اچھا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں وہ وہاں پہ سر گیا, وہاں پہ میرے ساتھ وعدہ, میں نے عمران خان گاؤں بھی آیا, میرے گھر پہ بھی آیا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران نے کہا کہ میں آپ جیسا بندہ چاہیے. میں نے کہا سر دیکھیں میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں, اور مجھے خیر میں نے کہا جی میں پیپلز پارٹی میں, کہ وہاں پہ درباری کچھ لوگ آ گئے تھے اور وہ پارٹی کو خراب کر رہے تھے. جب میں نے دیکھا تو پہلے وہاں پہ بھی یہی حال تھا, دربار وہاں بھی لگا ہوا ہے جی, وہ لگا ہوا تھا, لگا ہوا ہے, پتہ نہیں مجھے اب کا تو پتہ نہیں, وہ جی لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا میں جی عمران صاحب آپ کے ابھی بہت لوگ محبت کرنے والے آپ کے ساتھ یہ بچے آ گئے ہیں جن کا ووٹ نہیں ہے, لیکن آپ یہ جو آپ کا ارد گرد ٹولہ ہے, خیر جو بھی تھا وہ ان کا ایک نظام الگ ہے. میں ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اگینسٹ, میں سامنے منہ پہ بات کرنے والا بندہ ہوں جی. پھر انہوں نے جو وعدے کیے کہ آپ کو سینٹ میں ہم لائیں گے, آپ سینٹ پہ خفا تھے, ہم آپ کو سینیٹر بنائیں گے اور پھر آپ جوائن کیجیے گا. اور پھر وہ یہ خیر جو بھی وعدہ انہوں نے کیا, پھر اس نے ایون یہ بھی کہا کہ میں آپ کو اپنے کیبنٹ کا حصہ بناؤں گا, آپ سینٹ اگر نہیں آپ الیکشن کر لیں. جی میں نے الیکشن کیا, میں نے بنا.
بات یہ ہے سر، پھر اس کے بعد میں نے اب کوئی عمران خان سے اپنے لیے کارخانہ یا کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی کسی لیڈر سے الحمدللہ نہیں وہ کیا. میں نے مہنگائی کے خلاف تقریر کر دی فلور پہ ایک مرتبہ کر دی, اور میں اب بھی کرتا ہوں. ہاں جی, مہنگائی اب بھی کرتا ہوں, ابھی بھی مہنگائی ہے, ٹھیک ہے سر, اب بھی ہے, آج کے دن بھی, اور میں نے آج بھی وہ کی. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ابھی اس دنوں میں تو کوئی ڈر کے مارے بات نہیں کر سکتا, ساروں کی فائلیں ہیں نا, سب نے مال بنایا ہوا ہے. نہیں مال بنایا ہوا ہے سر, لیٹس بی ویری آنیسٹ, مال بنایا ہوا ہے. تو جب مال بناتے ہیں تو وہ تو ان کے چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے تو وہ تو ڈرتے ہیں. تو بات یہ ہے سر, مجھ پہ انہوں نے, مجھے پتا چلا ایک دن کے نیب کا کیس. اب میں اور کچھ اس میں مجھے اور کسی چیز کی گلہ نہیں تھا جی. جب نیب کا وہ کیس, میں آئی ڈونٹ مائنڈ, وہ ایک تو جو اپلیکیشن بھی تھا انونیمس تھا, اوکے ٹھیک ہے سر, اس میں پتہ نہیں لنڈن امریکہ کہیں کی پراپرٹیز بھی بتا رہے تھے, اور انونیمس تھا. ایک جو اپلیکیشن انہوں نے پہ وہ کیا نا سر, اس میں میری بیٹی کا نام تھا, ٹھیک ہے سر, ہاں میری بہنوں کا نام تھا. اب مجھے علاقے سے ملتا ہے سر, چاہنے والے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جانتے ہیں, انہوں نے کہا جی خان یہ لو داستا پشتوں میں, انہوں نے دا خستاسو معشومان ہو آپ کے بچوں اور آپ کے اس میں جی میں ذرا وہ میں گیا پارلیمانی پر. خیر I went to NAB. وہ جو ہیڈنگ بھی ہوتی ہے نا, ان کی بہت گندی الفاظ ہوتے تھے, اور وہ عجیب سے جیسے کوئی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا طریقہ, تو ایک کمرے میں وہ تھا. میں نے ان کو کہا, میں کہا جی وہ سنو, میری زمین آخری 1944 میں شفے میں ہم نے زمین آخری وہ کی ہے. تو سر میں نے کہا یہ آخری زمین تھی, اس کے بعد اگر آپ ہمیں بتا دیں میرے باپ نے لیا ہو, دادا نے لیا ہو, میں نے لیا ہو, تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. میں عجیب بات ہے, کہتے ہیں انہوں نے, خیر میں نے انہیں کہا یہ میرے گاؤں ہیں, عمران خان کے, اور میں نے نیب میں اندر جا کر ان کو گالیاں دی. میں نے کہا تم لوگ کی ایسی کی تیسی سائیکل پہ آ کر تم مرسیڈیز پہ, ابھی تمہارے جو لوگ گھومتے ہیں ان کو تم نہیں وہ کرتے ہو, میں مرسیڈیز سے ابھی آ کر حکومتی پارٹی کے رکن تھے, اور آپ کی بچیوں کا, بہنوں کا, میری بہنوں, میری بیٹی کا جو ابھی اس وقت 18 بھی نہیں تھی, میرے بچوں کا, ان کے نام دیے گئے کہ آپ نے کرپشن کی. فائل اگر کوئی کہتا ہے میرے ساتھ ایک ایک کاغذ ایویڈنس ہے, میں نے کبھی نہیں بولا. یہ پی ٹی آئی والے لڑکے کہتے ہیں نا جی میرے ساتھ, آپ کہتے ہو آپ کی بیٹی, اور آپ آج رو رہے ہو نا, آپ کی بیٹی اور آپ کی ماں بہن کا بغیر کسی گناہ کے, کیونکہ آپ مہنگائی کے لیے اٹھے ہوتے ہو کہ دوائی مہنگی ہو گئی ہے, بجلی یا گیس, تو اس پہ آپ کو سزا دیا جاتا ہے. تو میں نے جی عمران خان کو سامنے پارلیمانی پارٹی اور ان سب کو قسمیں دے دیں. اس وقت کا پرائم منسٹر ڈیموکریٹک تھا یا ڈکٹیٹر تھا؟ سر کوئی بھی نہیں ہے, بالکل ڈکٹیٹر. وہ خیر میرے ایسے اس نے, جب میں نے اس کو پہلی میں نے کہا عمران خان صاحب یو آر اے پرائم منسٹر, آپ نے میرے خلاف یہ کیا, میں کیوں کروں گا. میں جی, وہ نیب والے کہتے ہیں آپ وہاں اوپر سے حکم ہوا ہے. میں جی میں کس لحاظ سے آپ نے, کہتے ہیں پھر آخر میں انہوں نے کہا جب کچھ بھی نہیں ملا نا جی, جاوید اقبال بھی تھا, وہ باقاعدہ پوچھتا تھا, ہی واز چیئرمین نیب, اور اس وقت کے ایک اور بھی بڑے تھے جو اب اللہ نے خود پکڑ میں آ جاتے ہیں نا جی. حکم تو اس طرف سے آیا تھا پی ایم صاحب کی طرف سے, لیکن یہ تو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ اپنے پارٹی کے ایم این اے. میں نے اس وقت ان کو کہا, میں کہا جی آپ نے میری بیٹی اور بچوں کے خلاف وہ کیا, میں کیوں کروں گا, آپ تو وزیر بھی نہیں, آپ نے کیا وہ کیا. میں نے کہا جی اگر آپ نے نہیں کیا تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے اس میں اگر اتنا وہ ہے اپنے یہ منسٹروں کا چیک کرے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں, انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے. یہ ان کا ایسٹ دیکھیں, میرا ایسٹ کم ہوا ہے اور ان کا ایسٹ زیادہ ہوا ہے. کیسے ایک سیاسی بندہ کے ایسٹ زیادہ ہوتے ہیں, کوئی بھی وہ نہیں. خیر جی, میں نے پھر بھی عمران کو کہا, میں نے کہا عمران خان صاحب آپ کے وہاں پہ ایم ایس وہ میں ابھی بھی میرے ساتھ نام ہے اس کا, میں بتا سکتا ہوں. اس کے سامنے میں نے کہا کہ جی آپ کے یہ فلانے منسٹرز نے کرپشن کی ہے, اس کا ذرا چیک کریں. وہ انہوں نے اس کو بتا دیا, وہ منسٹروں کو, وہ سارے میرے دشمن اور ہو گئے. ایسا ہی ہو, ٹھیک ہے سر. یہ سارے on first year that I will not contest elections from you. ٹھیک.
لیکن پھر میں نے جب اچھا یہ یہاں پہ پھر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، اس کے لیے یہ جو 22-25 لوگ ہوئے، یہ آپ نے اکٹھے کیے یا کسی اور نے کیے؟ نہیں سر، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب ایسے تھے نا کہ سب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور سب کیونکہ عمران تو اپنے آپ کو توبہ، ایک میرے خیال میں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ شاید جس طریقے سے نہیں کسی اور چیز کا دعویٰ نہ کر، تو وہ اس میں وہ تکبر ہے، اب بھی ہے، ورنہ اگر تکبر نہیں ہوتا، اس کو جس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ نے اس کے لیے ساری پارٹیاں ختم کی تھی، اور کسی نے نہیں ختم کی تھی سر، اس کے لیے اس اسٹیبلشمنٹ نے پورا نظام بدل دیا، پورا نظام بدل، اور سب کو جس طریقے سے ایسی تیسی کر، اور آج میں حیران ہوں، اور پھر جو نعرے لگتے ہیں میں ایبسولوٹلی ناٹ، میں حیران ہوں، وہاں پہ کہتے ہیں جی، ابھی بھی میں کچھ لوگوں کے سنتا ہوں، کہتے ہیں جی میرا تو سب کچھ باہر ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی سب سے بڑی ایسٹ کیا ہوتی ہے؟ اولاد۔ میری اولاد میرے گاؤں میں میرے ساتھ ہیں، اگر ابھی ہیں تو میرے ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں رہتے ہیں، یہ میرا ایسٹ ہے، اللہ نے جو قرآن میں، اور وہ ایک نعمت ہے، اور جو آزمائش بھی، ہاں جی، وہ یہاں پہ پاکستان میں ہیں، اور انہوں نے پھر میرے گھر پہ اٹیک کیا، وہ بھی میں نے، ان کا ڈپٹی سپیکر تھا، پولیس ان کے ساتھ تھی، اور میرے گاؤں والے غریب لوگ، کوئی ڈنڈا لے کر، کوئی کلاشنکوف، کوئی وہ ایک گولی والی پستول ہوتی تھی جو، ہاں وہ لے کر وہ نکلے، اور جی انہوں نے بگایا، کوئی پولیس میرے ساتھ نہیں تھی، اور پولیس نے ان کو وہ دے کر انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا، جی مجھے لوٹا کہا، میری بیٹی کو گالی دی، اب بھی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے جی، مجھے جو بندہ بند کرنا چاہتا تھا، دیکھیں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، یقین، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ کوئی اور لیڈر وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری وجہ سے یہ بنتا ہے، وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ہر چیز اللہ نے کرنی ہوتی ہے، اور اللہ نے جب ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، اس کا اس نے نام لکھا ہوتا ہے، وہ کسی کا باپ، وہ پشتوں میں کہاوت میں یہ شعر میں وہ ہے، رحمان بابا کہتے ہیں کہ اللہ دسر مل نوی رحمانہ کلخکر دسر ڈیری یکتن ہے، اللہ جب آپ کے ساتھ اللہ کی دوستی نہیں ہوگی، مدد نہیں ہوگی، چاہے آپ کے ساتھ جو مرضی ہو، بہت بڑا دستہ ہو، آپ ہارو گے۔ یہ اس بندے کے لیے وہ ہے، میں اس کو اب بھی کہتا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاؤ، دل سے ہو جاؤ، تمہیں موقع مل جائے گا۔ پی ٹی آئی کا تو آپ نے انکار کر دیا تھا، پھر کہاں پیپلز پارٹی، کہاں جے یو آئی؟ بنیادی طور پر تو عشق وہاں تھا، محبت وہاں تھی، نظریہ وہاں تھا، جے یو آئی کی طرف آپ چلے گئے، اور مولانا صوفی محمد کے ساتھ جیل رہنے کا نتیجہ تھا یا کچھ اور تھا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں جی، بیسیکلی مولانا عطا الرحمان صاحب اور وہ بھائی ہیں، انہوں نے بہت وہ کیا تھا، میں نے انہیں پہلے بھی کہا تھا، جب پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے میں نے انہیں کہا، دیکھیں ہم بھائی اچھے ہیں، میری اور آپ کی ذرا سوچ میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں کہتے نہیں ہے تم آ جاؤ، میں نے کہا نہیں نا، میں مولانا صاحب، میں زبان والا بندہ ہوں، ایک زبان میں ایک راستے پہ چلتا ہوں، میں لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست اور آپ کے ساتھ دوستی میں الگ وہ ہے، میں مولوی نہیں ہوں یار، میں آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، میں یہ پارٹی والا نہیں۔ خیر 2000 ابھی جب وہ ہوا تو سر یہ میرے سیکٹری اور کچھ لوگوں نے کہا، وہ آخری ہفتہ بھی تھا، اینڈ دے ور اینٹی، یہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی تھے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی گالیاں دیے ہیں اور مجھے بھی گالیاں دی ہیں، اور چلیں تو جی میں نے پھر آخری ہفتے میں، ورنہ میں نے تو انڈیپینڈنٹ آزاد کے لیے، اور میرا اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آزاد میں بہت سے لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ گاؤں میں ہر اس میں ایک مخالفت ہوتی ہے۔ جی اس حوالے سے آخری سوال، سنا آپ منسٹر بننے والے آئندہ کچھ ہفتوں میں؟ اللہ خیر کرے۔ میں سر مجھے منسٹری یہ کہا جا رہا ہے جے یو آئی آئندہ چند ہفتوں میں، جے یو آئی چند ہفتوں میں، میں نے سر میں مولانا صاحب سے ایک گلہ ہے، میں نے انہیں کہا دیکھیں میں 26 میں آئی، میں اب بھی کہتا ہوں میری ایک سوچ ہے، میں نے انہیں کہا کہ یہ پارٹی جن کے پاس ابھی آپ قریب ہوئے ہیں، یہ
دیکھیں آپ کا سٹیک ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور وہاں پہ آپ کی سیٹیں پیپلز پارٹی نے اور نون نے نہیں لی یا کسی اور، آپ کی تو اس پہ یہ پارٹی ہے اس نے لی ہے، آپ اور جو جنہوں نے آپ کو گالیاں بھی دی ہیں، تو آپ کیسے وہ کرتے ہیں اور ابھی بھی دیتے ہیں؟ میں یہ دیکھیں یہ کس کس نام سے آپ کو لیتے ہیں، آپ چھوڑ دیں. خیر ان کی وہ سوچ ہے، وہ اپنی وہ ہے. میں نے انہیں کہا کہ جی ان کے ساتھ نہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ یا لوگ کوئی کہتے ہیں بوٹ پر، میں امریکہ کے یا یورپ کے جوت پہ پالش سی آئی اے اور ایم آئی اور اس کے تو نہیں کر رہا ہوں، نہ خاد کے یا وہ کے جی بی کے یا دوسرے کے. اپنے پاکستان کا فخر سے میں شکر الحمدللہ اپنے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور اپنی خون کے ساتھ کھڑا ہوں. پاکستان کا چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا کرتی ہے؟ سر پاکستان کی جتنی بھی اداروں ہیں ان کے سرکاری وہ آڈیٹر جنرل صاحب جب اس کا آڈٹ کرتے ہیں اور اس میں خامیاں نکالتے ہیں تو اس کے بعد پیرا اور وہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اور سینیٹرز جو ہیں اس کی وہ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اس میں نیپوٹزم، مس اپروپریشن آف فنڈ، کرپشن، کوئی بھی غلط کام جو ان لافل ہو اس کا پیرا بناتے ہیں، وہ بھی 10%، سارا وہ نہیں. 90% پاکستان میں آڈٹ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اتنے ریسورسز نہیں ہیں. وہ لیٹ رپورٹ کیوں آتی ہے 2 سال 3 سال بعد؟ اس کو میں نے یہی تو آپ کو کہا نا کہ بدبختی ہے اس ملک کی، ورنہ یہ بہت آسان کام ہے. اس میں اتنے فلاز ہیں نا جی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آڈیٹر جنرل آفس میں بھی فلاز ہیں، اس میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے کچھ کام کیا اس میں بہت. میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. میں نے کہا لوگ ہم نے کچھ بھی نہ، میں نے لوگ جب اس سیٹ پہ آ جاتے ہیں نا تو یا ایسی سیٹوں پہ، کیونکہ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے بعد اگر دوسرا بندہ ہوتا ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، کیونکہ سب سے زیادہ ایگزیکٹو اس کے. ہاں، اور اس کے ساتھ یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی آڈٹ کروائے، پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی آڈٹ کرتا ہے. ہاں جی، ٹھیک. تو آگے سپریم کورٹ ہر چیز آگے چل رہی. ہاں جی. ایک لوگوں کو قرض دیا گیا، جانے کتنے 3.5 بلین. ہاں جی، 642 لوگوں کو آپ نے لسٹ مانگی. بالکل جی. آپ کو لسٹ نہیں دی گئی کہ دی گئی؟ نہیں، مجھے لسٹ گورنر اسٹیٹ بینک نے، ہم نے وہ آپ کو پتہ ہے جی 2000 کووڈ کا جب آیا تو 3.5 ارب ڈالر آئے. وہ آئے تھے غریب لوگوں کے لیے کہ یہ جو اسمال وینڈرز جو چھوٹی دکانوں والے نہیں ہیں جی، ان کو آپ نے قرضے دینے. وہ 642 لوگ جو اب ہر پارٹی میں ان کے فائنینسرز ہیں، وہ انہوں نے جی وہ 3% اور 2% پہ وہ لون لیا. اور اس کو، اور اس میں کیا لیا گیا جی، اس میں پارٹی وہ کیا نام ہے، ایکسپینشن آف انڈسٹریز کے نام پہ لے لیا گیا جی. دیوار بڑے اس پیسے کو باہر بھجوا دیا گیا. کسی نے بینک میں 2% پہ لے کر 20% پہ حکومت سے پھر واپس لیا. اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پرائیویٹ بینکس تھے اور انہوں نے وہ جی اسٹیٹ بینک سے پیسے گئے، وہ ڈالرز تو چلے گئے، ڈالرز تو قومی خزانے کے، ہاں وہ نکل گئے جی باہر ممالک میں. سپریم کورٹ آف پاکستان جی مجھے نہیں دے رہے. نہ توبہ اللہ معافی دے. کہاں پہ وہ ہو رہا تھا؟ ان کی تنخواہیں خود بخود بڑھاتے ہیں، خود بخود ہی وہ کرتے ہیں، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا. دوسرا جو وہ تھا وہ یہ جگہ تھی. پاکستان کی کرپشن میں آڈیٹر جنرل کے آفس کا رول ہے؟ کچھ جگہوں پہ ہے، ضروری بات ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نیچے صوبوں میں بیٹھے ہیں، ایک تو 18th امینڈمنٹ نے بہت وہ کیا ہے، فیڈریشن کو بہت کم. سوری ٹو سے دیٹ آئی واز اے پارٹ آف دیٹ آلسو، لیکن آئی پرسنلی بلیو کیونکہ ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں. ریویو ہونا چاہیے کیونکہ فیڈریشن بہت کمزور ہو گئی ہے. اس کی آپ کا جو انٹرنیشنل آپ نے جتنے قرضے لیے ہیں وہ خالی سینٹر پہ وہ ہوتا ہے، صوبے اس میں حصہ نہیں دیتے، نہ ڈیفنس بجٹ کو وہ مانتے ہیں، نہ آپ کے اور کس وہ مانتے ہیں. تو آپ ملک کو کیسے چلائیں گے پھر؟ ایک فکر میں کہیے کہ نیشنل اسمبلی کرپشن کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ اگر اس میں سب سے پہلے خود احتسابی ہو جائے، بالکل کر سکتی ہے. کتنی چوری ہے وابڈا میں؟ وابڈا میں جی پوری چوری کی چوری ہے. عوام کی چوری کرتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کو 5 روپے کا وہ کوئی میٹر بند کر رہا ہوتا ہے، کسی نے کنڈا ڈالا ہوتا ہے،
وہ بجلی والے کو فری 1100 یونٹ ایک کو فری ملتے, 300 سے لے کر 1100 یونٹ فری ملتے. میں نے جی اس کو ختم کرنے کا وہ کہہ رہے تھے جی ختم, پاور ڈویژن کہہ رہے. ریلوے میں کتنی کرپشن ہے؟ ریلوے پہلی سے بٹھائی ہوئی ہے. اب اس کی دیکھیں نا جی, ML1 یہ کہتے ہیں ڈیزل انجن ختم ہوا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے, میں نے کہا جی آپ 8.5 ارب ڈالر کا آپ وہ کر رہے ہیں, سی پیک میں جو وہ کر رہے تھے, آپ اس کو الیکٹرک پہ کریں, وہ یا اس پہ سسٹم ہمارا لگا ہوا ہے, ہم نے کمبے لگانے ہیں, وہ کریں ڈیزل انجن, پھر آپ نے چینج کرنا ہوگا. تو آپ تو وہی پرانی چیز لائے. انہوں نے جی وہ پرانی وہ ملے ہوتے ہیں نا جی ہر جگہ پہ, تو لیفٹ رائٹ پہ کچھ نہ کچھ. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اگر وقت کی تنگی نہ ہوتی تو ابھی بہت ساری گفتگو باقی. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, آپ نے گفتگو سنی, اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کو پسند آئے تو ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا, اور اگر آپ کسی اور کو سننا چاہتے ہوں انہی حوالوں سے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں, اور اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی حاضر ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.